دروازے پر ہوتی مسلسل دستک کی آواز سن کر راہم نے آنکھیں کھولی۔ اس نے تھوڑا سا اوپر ہو کر تکیے کے سہارے ٹیک لگا کر سر ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ کون ہے؟ راہم نے اکتاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ چھوٹے صاحب آپ کو نیچے بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر ناشتہ کر لیں۔ ملازم کرم دین نے کچھ اونچی آواز میں پیغام پہنچایا۔ اوکے، ان سے کہو میں آ رہا ہوں، راہم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ 15 منٹ بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ اس کی ممی شہر بانو گہری سوچ میں غرق کافی کا کپ تھامے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے شہر بانو، کیا سوچ رہی ہو؟ شہر بانو نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور راہم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو پتہ ہے راہم شادی کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، وہ مجھے بتا چکا ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ راہم کے ڈیڈ شاہ نواز نے پوچھا۔ دم اعتراض تو نہیں، مگر میرے خیال میں شادی اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ میں نے یہ بات اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے کہ شاہ نواز کچھ کہتے، راہم بول اٹھا۔ ڈیڈ، اگر میں نے اپنے لیے مڈل کلاس کی لڑکی کو پسند کیا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ماہی نعمہ کو میری کلاس فیلو ہونے کے ناطے اچھی طرح جانتی ہیں، انہیں وہ پسند بھی ہے۔ اعتراض نہیں اس بات پر ہے کہ وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں۔ شاہ نواز رسائی نے بیٹے کی بات سننے کے بعد شہر بانو سے کہا۔ شہر بانو، ہمیں بیٹے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مذہب بھی پسند کی شادی کا اختیار دیتا ہے۔ راہم بیٹا، تمہاری شادی نائمہ سے ہی ہوگی۔ فی الحال تم اسلام آباد جانے کی تیاری کرو۔ اگلے ہفتے تمہیں وہاں میٹنگ میں موجود ہونا ہے۔ اوکے ڈیڈ، راہم مگ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے جسے راہم نے پسند کیا ہے؟ شہر بانو نے راہم کے جانے کے بعد پوچھا۔ ملا تو نہیں ہوں، راہم نے اس کی تصویر دکھائی تھی۔ پیاری ہے، میری بھتیجی اسفا سے بھی زیادہ۔ شہر بانو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اسفا بے حد حسین ہے۔ وہ لڑکی اس جیسی حسین نہیں، مگر ہمارے بیٹے کو پسند ہے۔ اس ناطے ہمیں اسے خوشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ شوہر کی بات سن کر شہر بانو نے تائید میں سر ہلا دیا۔ راہم اپنے دوست عمیر کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھا۔ کیا بات ہے راہم، تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں، میں نے ممی اور ڈیڈ کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا ہے۔ انہیں بتا دیا ہے کہ میں نائمہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ممی نائمہ کو بہو کی صورت میں قبول کرنے کے لیے دل سے راضی نہیں ہے۔ ان کے خیال میں شادی اپنے برابر کے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ میری خوشی کی خاطر وہ راضی تو ہو گئی ہیں، مگر میں جانتا ہوں ان کا دل اسفا کی طرف سے مائل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میں اسفا سے شادی کر کے بہت اوپر جا سکتا ہوں۔ تم ڈبل مائنڈڈ کیوں ہو رہے ہو؟ نائمہ سے تمہاری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میرے خیال میں تم نے درست فیصلہ کیا ہے۔ یہ بتاؤ تم اسٹڈی کے لیے کب باہر جا رہے ہو؟ فی الحال تو میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ ڈیڈ کی خوشی تھی کہ میں بزنس میں ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ میں نے ان کی خواہش پر آفس میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے۔ بہت خوش نصیب ہو تم، اچھے کامیاب بزنس مین کے بیٹے ہو۔ تمہارے ڈیڈ نے بڑی جدوجہد سے اپنا مقام بنایا ہے۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر عمیر، مجھے کبھی کبھی اندر سے بہت اکیلا پن کا احساس ہوتا ہے۔ ممی پھر بھی مجھے وقت دیتی ہیں، مگر ڈیڈ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ان کے پیار سے محروم ہوں۔ راہم کی بات سن کر عمیر فوراً بولا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ تمہارے ڈیڈ کی مصروفیت ہے۔ تمہاری شکایت دور ہو جائے گی۔ اب تو آفس میں تم ان کے ساتھ ہی ہوتے ہو۔ لو سوپ پیو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ عمیر کے کہنے پر راہم نے پیالہ اٹھایا اور سوپ اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ کل صبح کی فلائٹ سے اسے اسلام آباد جانا تھا۔ اگلے دن وہ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد میں موجود تھا۔ رات 9 بجے وہ وہاں کے ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر کر رہا تھا۔
اس کی نظر کاؤنٹر پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ راہم اس سے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور کاؤنٹر پر موجود شخص کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے راہم کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ تم کیا دوسرے شہر سے آئے ہو؟ اس شخص نے پوچھا۔ جی، میں آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ بالکل میرے ہم شکل ہیں۔ میرے والد کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، جبکہ آپ کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ آج سے 30 برس بعد میں آپ جیسا ہوں گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے یاسر فروغ کہتے ہیں۔ شام میں یہاں اکاؤنٹ کا کام کرتا ہوں، دن میں ایک اسٹیٹ ایجنسی میں ہوتا ہوں۔ یاسر فروغ بڑے غور سے راہم کو دیکھ رہا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے دوستی کا خواہش مند ہوں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ دراصل مجھے بڑی عمر کے لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ راہم کی پیشکش سن کر یاسر فروغ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے تمہاری دوستی پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم جاتے ہوئے اپنا فون نمبر دے جانا، ہم کل صبح ہی ملتے ہیں۔ اوکے۔ راہم واپس اپنے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے بل ادا کیا اور جاتے ہوئے یاسر فروغ کو اپنا موبائل نمبر دے گیا۔ اگلے دن صبح وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا کہ یاسر فروغ کی کال آ گئی۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر آپ کی طرف آتا ہوں، راہم نے موبائل آف کرتے ہوئے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ یاسر فروغ سے ملنے اس ریسٹورنٹ میں موجود تھا جہاں کل رات اس نے ڈنر کیا تھا۔ دوست، تمہیں دیکھ کر اپنے پن کا احساس ہوتا ہے۔ راہم، تم کہاں کے رہائشی ہو؟ یاسر فروغ نے رسمی گفتگو کے بعد پوچھا۔ بیٹا راہم، تمہیں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ تم اتنے دولت مند ہو۔ انکساری اور خلوص تم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ میری پیدائش چکوال کی ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں یہاں آ گیا تھا۔ انٹر تک پرائیویٹ تعلیم حاصل کی۔ میرے حالات کبھی بہتر نہیں رہے، ہمیشہ فکر معاش میں مبتلا رہا۔ پہلے میری بیوی فریدہ بھی نوکری کرتی تھی، وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ میری ماں کو فالج کا عارضہ ہوا تو فریدہ نے نوکری چھوڑ دی۔ میری ماں کی مسلسل دیکھ بھال کے لیے اس کا گھر پر رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ جوانی میں اپنی تعلیم جاری رکھتا اور بہتر مستقبل کی جدوجہد کرتا تو آج میرا مستقبل بھی یوں غیر محفوظ نہ ہوتا۔ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا ہوتا تو وہ آج میرا سہارا ہوتا۔ یاسر فروغ، میری پیدائش اسی شہر کی ہے۔ مجھے اسلام آباد بہت پسند ہے۔ میرے والد بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ ممی پچھلے 10 سالوں سے سوشل ورک کر رہی ہیں۔ آپ بھی تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ ریسٹورنٹ میں آنے والے لوگوں سے عام طور سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ یہ راہم کی شخصیت کا اثر تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنی زندگی کا ہر ورق اس کے سامنے الٹ دے۔ تو تم یہاں کتنے دن قیام کرو گے؟ یاسر فروغ نے پوچھا۔ مجھے یہاں 3 دن اور قیام کرنا ہے، راہم یہ کہہ کر یاسر فروغ کو اپنے بزنس کے متعلق بتانے لگا۔ 1 گھنٹے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یاسر فروغ نے راہم کے اصرار کے باوجود کافی کا بل ادا کیا۔ ویٹر نے رقم اٹھاتے ہوئے یاسر فروغ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ لڑکا شکل و صورت کے اعتبار سے آپ کا بیٹا لگتا ہے۔ ویٹر کا تبصرہ سن کر ایک لمحے میں یاسر فروغ 25 سال پیچھے چلا گیا، جب اس کے گھر میں تیسری اولاد کی پیدائش ہونے والی تھی۔ پھر یاسر فروغ کی خواہش کے مطابق بیٹا پیدا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکتا ہوں؟ یاسر فروغ نے خوشی سے سرشار لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ نہیں، ابھی آپ اس سے نہیں مل سکتے۔ بچے کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اسے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ہر بات کے لیے تیار رہیں۔
ہم ابھی آپ کی مسز کو کچھ نہیں بتائیں گے، ڈاکٹر اتنا بتا کر آپریشن تھیٹر میں چلے گئی۔ پھر وہ لڑکا جس کا نام ان دونوں میاں بیوی نے شہزیب طے کیا تھا، کچھ دیر بعد موت کے منہ میں چلا گیا۔ یاسر فاروق نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اپنی پوری توجہ اپنی دونوں بیٹیوں پر مرکوز کر دی۔ اپنے بیٹے کی موت کے غم سے دونوں میاں بیوی ابھی نہیں سنبھلے تھے کہ بیٹے کی ولادت کے 1 سال بعد ان کی بڑی بیٹی جو پیدائشی طور پر دل کی بیماری میں مبتلا تھی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک کے بعد دوسرے صدمے نے یاسر فاروق کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے اپنی پوری توجہ کا مرکز اب اپنی 5 سالہ بیٹی ماریا کو بنا لیا تھا۔ راہم کو رخصت کر کے وہ موٹر سائیکل پر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ راہم کے ہنسنے کا انداز، آنکھیں، کشادہ پیشانی، حتیٰ کہ دانت بالکل اسی کی طرح کے تھے۔ راہم کے دانتوں کی نچلی قطار میں درمیان کی آنت ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے۔ یہ دوہرے دانت یاسر فاروق کے خاندان کی شناخت تھے۔ اس کے خاندان میں کسی فرد کے دانت ایسے ضرور ہوتے تھے۔ وہ راہم کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا ڈاکٹر سنجیدہ نے بچے کے بارے میں غلط بیانی کی تھی؟ اس نے اس کے بیٹے کی موت کی اطلاع دے کر کسی اور کے بچے کی لاش اس کے حوالے کر کے اس کا بیٹا کروڑوں پتی بزنس مین کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ حقیقت تھی یا جھوٹ، اس کا پتہ چلانا اب اس کا کام تھا۔ آئے دن اخبارات میں ہاسپٹل سے بچوں کی گمشدگی کی خبریں شائع ہوتی رہتی تھیں۔ ان کاموں میں ہسپتال کا عملہ ملوث ہوتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو اور اس کا بیٹا کسی اور کے حوالے کر دیا ہو۔ دولت سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میرا ساتھ یہ دھوکہ کیوں ہوا؟ یاسر فاروق نے اونچی آواز میں خود کلامی کی۔ اس وقت وہ اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس وقت فریدہ نے گیٹ کھول کر جھانکا۔ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ گھر میں آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ آ رہا ہوں، مجھے سکون تو لینے دو۔ وہ موٹر سائیکل کو لاک کر کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ فریدہ کے سامنے اپنے خدشوں اور شبہات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ 25 سال قبل بیٹے اور پھر بیٹی کو کھو دینے کا غم آج بھی موجود تھا۔ وہ باوجود کوشش کے انہیں بھلا نہیں پائی تھی۔ امی کو ناشتہ کروا دیا تھا؟ ہاں، تم اسٹیٹ ایجنسی جانے سے پہلے ان سے مل لینا۔ یاسر فاروق صحن سے ملحق ماں کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ان کے بستر کے قریب کرسی کھینچتے ہوئے اس نے خوشی خلقی سے خیریت دریافت کی۔ امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی کے لرزیدہ ہونٹ ہلے۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یاسر فاروق نے ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو تھام کر بوسہ دیا۔ کچھ دیر بعد امی کے پاس وقت گزارا کر وہ اسٹیٹ ایجنسی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راہم کی روانگی سے پہلے یاسر نے اس سے ملاقات کی۔ باتوں کے دوران اس نے راہم سے اس کے شہر کا پتہ اور اس کے والد کا نام، بزنس کی دیگر تفصیلات معلوم کر لیں۔ تیسرے دن یاسر فاروق اپنی پرانی قیام گاہ پر پہنچا۔ پرانی طرز کی اس بلڈنگ میں ان کا فلیٹ تھا۔ 25 سال قبل یہاں وہ فریدہ بیٹے کا مردہ جسم لیے ہسپتال سے لوٹے تھے۔ یہاں اس کا ایک پرانا دوست مدثر رہتا تھا۔ مدثر کا تعلق پولیس کے محکمے سے تھا۔ بدعنوانی اور افسران سے بدتمیزی کرنے کی پاداش میں اسے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ گئے تھے۔ یاسر فاروق جب مدثر کے اپارٹمنٹ میں پہنچا تو وہ داخلی دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ مدثر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم اچانک آئے ہو؟ خیریت تو ہے؟ تم کیا کہیں جا رہے تھے؟ یاسر فاروق نے اسے باہر کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ ارادہ تو تھا کہیں جانے کا، گھر میں بور ہو رہا تھا۔
میری بیوی اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہے، تم اندر آؤ، میری بوریت دور ہو جائے گی۔ مدثر اسے ساتھ لیے ڈرائننگ روم میں چلا آیا۔ تم خاصے موٹی اور بے ڈول ہو گئے ہو، مدثر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل صبح کی واک جو چھوڑ دی، پیر کی ہڈی میں تکلیف ہو گئی تھی، سو واک ترک کرنا پڑی۔ اب خاصا فاقہ ہے، سوچ رہا ہوں دوبارہ واک شروع کر دوں۔ مدثر، مجھے ایک ضروری بات تم سے کرنی تھی۔ میرے بیٹے کی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ تم میری اس بات پر یقین نہیں کرو گے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں چند روز پہلے جس ہم شکل لڑکے سے ملا ہوں وہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، کیا اس لڑکے کی عمر بھی تمہارے بیٹے کی عمر جتنی ہے؟ مدثر نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود بے اولاد تھا مگر بچوں سے اسے بڑی انسیت تھی۔ اس لڑکے کی عمر اتنی ہی ہے جتنی اب میرے بیٹے کی ہونی چاہیے، یعنی 25 سال۔ اس کی مجھ سے مشابہت کو ریسٹورینٹ میں میرے ساتھ کام کرنے والے اور لوگوں نے بھی محسوس کیا ہے۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے دیکھ کر مجھے ایک عجیب احساس یگانگت محسوس ہوا۔ پہلی نظر میں جب میں نے اسے دیکھا میرے جسم و جاں میں ایک انسیت کی جاگی تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں وہ کیسا احساس تھا؟ مدثر اس کی بات ختم ہوتے ہی بولا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یاسر، تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اس کی لاش کو تم نے خود دفن کیا ہے۔ وہ لاش جو مجھے دی گئی تھی وہ کسی اور کے بچے کی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو کسی اور کے حوالے کر دیا۔ یقیناً اس نے دولت کے لالچ میں ایسا کیا ہوگا۔ پھر تم ڈاکٹر کو تلاش کر کے اس سے حقیقت اگلوانے کی کوشش کرو اور یوں ظاہر کرو کہ تم حقیقت جاننے کے بعد اس کے پاس آئے ہو۔ اگر وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی تو پھر کوئی اور حربہ آزمائیں گے۔ فی الحال تم اس سے اکیلے ملو، میں ابھی جا کر اس کے کلینک کے بارے میں معلومات کرتا ہوں۔ وہ کس وقت وہاں ہوتی ہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹھو تو صحیح، چائے تو پی لیتے، مدثر نے کہا۔ فی الحال مجھے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی جلدی ہے، میں سخت اضطرابی کیفیت میں ہوں۔ یاسر فاروق یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ کسی زمانے میں ڈاکٹر سنجیدہ کا چھوٹا سا ہسپتال تھا، جیسے اب اس کی بیٹی نے سنبھال لیا تھا۔ ڈاکٹر سنجیدہ وہاں شام میں 1 گھنٹے کے لیے آتی تھی۔ ڈاکٹر سنجیدہ سے ملنے یاسر فاروق اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ اس کی آنکھوں میں یاسر کے لیے شناسائی نہیں تھی۔ جو ریوالور یاسر نے مدثر سے مستعار لیا تھا، جیب میں اس کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ 25 سال پہلے آپ کے ہاتھوں میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے اس کی موت کی اطلاع دی گئی تھی۔ اب 25 سال بعد میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو مجھ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس بات کو میرے علاوہ اور لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے اس کے والدین نے اسے گود لیا ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں ڈاکٹر؟ یاسر فاروق نے آخری جملہ کہتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا۔ یہ آپ کس قسم کے احمقانہ بات کر رہے ہیں؟ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ یاسر فاروق نے کرسی سے اٹھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اگلے لمحے اس نے ڈاکٹر سنجیدہ کے ہاتھ سے فون چھینتے ہوئے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ریوالور دیکھ کر ڈاکٹر سنجیدہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سنجیدہ چند منٹ خاموش رہی، جیسے بولنے سے پہلے سوچ رہی ہو۔ میں آپ کو حقیقت بتانے کو تیار ہوں۔ وہ شہنواز رسائی تھا۔
اس نے مجھے اتنی بڑی رقم کی پیشکش کی تھی کہ میں لالچ میں آ گئی۔ ان کے ہاں اولاد ہوتی تو تھی مگر زندہ نہیں رہتی تھی۔ شاہ نواز کی بیوی سخت ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگی تھی۔ شاہ نواز کو اپنی بیوی کی بڑی فکر تھی۔ اس نے بیوی کی زندگی بچانے کے لیے مجھ سے یہ کام کروایا تھا۔ جس دن آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس کے کچھ دیر بعد ہی شاہ نواز کی بیوی نے مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے اس مردہ بچے کو تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ میں اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوں۔ میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑا جرم کیا۔ یاسر فروغ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا، مجھے نہیں معلوم میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ بہت ممکن ہے میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ریوالور واپس جیب میں رکھ لیا۔ مجھے سب سے پہلے شاہ نواز رسائی سے ملنا ہوگا۔ یاسر فروغ کے جارحانہ تیور دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سنجیدہ بولی، آپ یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ آپ کا بیٹا زندہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے بھی تو آپ اسے مردہ سمجھتے رہے ہیں۔ آپ اپنی زبان بند رکھنے کی کیا قیمت لیں گی؟ عورت ہونے کے ناطے میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میرا بیٹا زندہ ہے، میں اسے مردہ کیسے مان لوں؟ آپ اپنی آفر اپنے پاس رکھیں۔ یاسر فروغ دروازے کا لاک کھول کر غصے میں تنتناتا ہوا باہر نکلا گیا۔ کئی دن تک یاسر فروغ اس ادیڑ میں رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جتنا وہ سوچتا اتنا خود کو پریشان پاتا۔ اس کی حالت جیل میں قید اس قیدی کی سی تھی جسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ وہ فریدہ کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ نہ ہی وہ راہم کے پاس جا کر یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، یہ علم ہو جانے کے بعد کہ یاسر فروغ اس کا حقیقی باپ ہے۔ راہم کی پرسکون زندگی میں طوفان برپا ہو سکتا تھا۔ راہم جذبات میں آ کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اگر اس کے شہر جا کر شاہ نواز سے ملتا تو وہ اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ راہم کو وہ گزشتہ 25 برس سے اپنے بیٹے کی طرح رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے جس کے بل پر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یاسر فروغ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ عدالت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، نہ ہی اپنے بیٹے سے دستبردار ہونے کو تیار تھا۔ یاسر فروغ کو پورا یقین تھا کہ ڈاکٹر سنجیدہ نے شاہ نواز کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا اور نہ شاہ نواز نے حالات سے مقابلے کی تدبیریں شروع کر دی ہوں گی تاکہ اس کی پرسکون زندگی میں آنے والے کسی بھی خطرے کا سدباب قبل از وقت ہو جائے۔ یاسر فروغ سوچوں میں گم بستر پر لیٹا تھا کہ فریدہ خاموشی سے اندر چلی آئی۔ اس کے کمرے میں آنے کی اسے خبر نہ ہوئی۔ میں کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں تم کچھ پریشان سے رہنے لگے ہو، فریدہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ دنوں سے بیٹے کی کمی کا احساس شدت سے ہو رہا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، میں خود آج تک اپنے بچوں کو نہیں بلا پائی۔ فریدہ نے ایک سرد آہ بھری۔ بہت دنوں سے ماریا نہیں آئی، میرا اسے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ یاسر فروغ کے استفسار پر فریدہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتی ہوں، اس لیے میں نے اسے شام میں بلایا ہے۔ آج وہ ڈنر ہمارے ساتھ کرے گی۔ ٹھیک ہے، میں شام میں گھر ہی رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ میں ایجنسی میں جا رہا ہوں، کوئی چیز منگوانی ہے تو بتا دو۔ فریدہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یاسر فروغ نے کپڑے تبدیل کیے اور گھر سے روانہ ہوا۔ اسٹیٹ ایجنسی پہنچ کر اسے 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ فون کی بیل بجی۔ مسٹر یاسر، ایک اجنبی آواز ابھری۔ میں شاہ نواز رسائی بول رہا ہوں۔ کیا تم مجھ سے باہر آ کر ملاقات کر سکتے ہو؟ میری کار ایجنسی کے باہر موجود ہے، آپ اندر کیوں نہیں آ جاتے؟
اچھا ہے ہم لوگ اکٹھے نہ دیکھے جائیں، یہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ راہم کے حق میں بھی بہتر ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی تھی۔ شاہ نواز کو ساری باتوں کا علم ہو چکا ہے۔ یاسر فروغ نے سوچا، یہ شخص جو تجارت کے مسائل حل کرنے کا ماہر مانا جاتا ہے، یقیناً کوئی ایسی راہ نکال لے گا جس سے اس کا دکھ کم ہو سکے۔ اوکے میں آتا ہوں۔ ایجنسی سے کچھ فاصلے پر شاہ نواز کی قیمتی کار کھڑی تھی۔ شاہ نواز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا۔ کار کا پچھلا دروازہ کھلا۔ یاسر فروغ بیٹھ گیا۔ شاہ نواز رسائے گرے رنگ کے قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ سرخ و سفید تھا۔ تمہارے آنے کا شکریہ، شاہ نواز بولا۔ کار آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اب مطلب کی بات کریں، واقعے کی حقیقت جاننے کے بعد میری کیفیت کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ غلطی میری ہے، مجھے راہم کو یہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ یہاں اس کی تم سے ملاقات ہو جائے گی اور تم اس سے اپنی مشابہت کی بنا پر اسے شناخت کر لو گے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر بیج اگلوا لو گے۔ میں تمہاری ہمت اور ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ تم نے جو تیر چلایا وہ نشانے پر لگا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں خود پر کتنا قابو رکھتا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا ہم وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتے۔ میں تمہارے نومولود بیٹے کو تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ اب وہ ایک جوان لڑکا ہے اور مجھے اور میری بیوی کو ماں باپ سمجھتا ہے۔ ہم میاں بیوی اسے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں دل و جان سے چاہتا ہے۔ بہتر ہے تم مجھے کار سے اتر جانے دو، یاسر فروغ بیزاری سے بولا۔ نہیں، میری بات غور سے سنو۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ اس بریف کیس میں بہت بڑی رقم موجود ہے، 1 کروڑ روپے۔ بہت ممکن ہے میری پیشکش سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہو، لیکن بتاؤ میں تمہیں پہنچنے والے نقصان کی اور کس طرح تلافی کروں۔ یقین کرو، یہ آج کی بڑی حقیقت ہے۔ بے شمار لوگ اس تمنا میں مر جاتے ہیں کہ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو کہ زندگی کو زندگی کی طرح گزار سکے۔ تم نے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یاسر فروغ نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا۔ شاہ نواز کے چہرے سے تردد جھلک رہا تھا۔ تم مجھ سے تعاون سے انکار کرتے ہو تو مجھے لازماً اپنی عزت و وقار، اپنے گھر کی خوشیوں کی خاطر کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ یاسر فروغ خاموش رہا۔ شاہ نواز نے نوٹوں سے بڑا بریف کیس کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ یاسر فروغ کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اپنی بیمار ماں کے لیے پرائیویٹ نرس کا انتظام، اپنا کاروبار اور ذاتی گھر۔ وہ اپنی تشنہ آرزوؤں کی تکمیل کر سکتا تھا جن کے منصوبے وہ زندگی بھر بناتا رہا تھا۔ یاسر فروغ کے دل میں ایک کشمکش جاری تھی۔ مجھے تمہاری اندرونی کیفیت کا اندازہ ہے۔ راہم کو دیکھ کر تم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بے شک وہ تمہارا بیٹا ہے، لیکن جس شخص کو وہ باپ مانتا ہے وہ میں ہوں۔ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ عدالت کے چکر، میڈیا میں تشہیر، بہت سی باتیں جن سے اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی، اور تمہاری زندگی کم سے کم تم جہاں رہتے ہو اسی شہر کی جیل میں تمہیں رہنا پڑے گا، یاسر فروغ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ بات آج سے 20-22 سال پہلے ممکن تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مجھ میں اتنی قوت اور میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں تو قانون کو خرید سکتا ہوں۔ اس کے برعکس تم کسی حادثے میں اپنی جان گنوا سکتے ہو۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بہتر ہے تم اس معاملے پر چپ سادھ لو۔ میری بیوی کے لیے یہ انکشاف جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو کوئی دکھ دینا نہیں چاہتا۔
آج میں جس مقام پر ہوں میری کامیابی کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے۔ میں چاہتا تو دوسری شادی کر کے اولاد کی خواہش پوری کر سکتا تھا، مگر میں اپنی بیوی کو دکھ دینا نہیں چاہتا۔ تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو، ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ تم راہم کا ذہنی سکون تباہ کرنے کے در پہ ہو، میرا نہیں تو کم سے کم اس کے سکون کا خیال کر لو۔ یہ کہتے ہوئے شاہ نواز نے رقم سے بھرا بریف کیس آہستہ سے تھپ تھپایا۔ اسے رکھ لو، تم اپنے بہت سے خوابوں کی تعبیر پا سکو گے۔ یاسر فاروق نے بریف کیس اس سے لے لیا۔ شاہ نواز کی کار واپس اسٹیٹ ایجنسی کی طرف چلی۔ ایجنسی سے کچھ فاصلے پر یاسر فاروق بریف کیس اٹھائے کار سے اترتے ہوئے بولا، ایک بات اچھی طرح سے سن لو، اس راز میں میرے علاوہ میرا ایک با اثر دوست بھی شریک ہے۔ میرے ساتھ تم نے کوئی غلط حرکت کی تو وہ پوری کہانی پولیس تک پہنچا دے گا۔ کیا میں تمہارے اس با اثر دوست کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ تم نے مجھے کیا بیوقوف سمجھا ہے؟ اس کا نام بتانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے پاؤں پڑ کر لہاڑی مار دوں۔ جاؤ، بہتر یہی ہے کہ ہماری آئندہ ملاقات نہ ہو، شاہ نواز نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور کار آگے بڑھ گئی۔ یاسر فاروق بریف کیس ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا کہ اسے رقم کو بینک میں جمع کروانا چاہیے یا گھر لے جانا چاہیے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ٹیکسی پکڑی اور گھر روانہ ہوا۔ اپنے پاس اتنی بڑی رقم کی موجودگی سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ راستے بھر وہ متوقع ڈاکوؤں کی موجودگی سے خوف زدہ رہا۔ گھر پہنچا تو فریدہ نے اس کے ہاتھ میں بریف کیس دیکھ کر استفسار کیا، اس میں کیا ہے؟ اس میں کسی کے مکان کے کاغذات ہیں، اگر سودا ہو گیا تو خاصی بڑی رقم ہاتھ آئے گی۔ دم بھی کچھ دیر پہلے تمہارے دوست مدثر کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا موبائل بند ہے۔ آج تم جلدی آ گئے، خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے، میں مدثر کو فون کر لیتا ہوں۔ یاسر فاروق فوراً مدثر کا نمبر ملا کر بولا، خیر تو ہے، تم مجھے فون کر رہے تھے؟ ہاں، میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ تم نے جو انکشاف کیا تھا اس کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم شاہ نواز کے خلاف کیس دائر کرو گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ آج آیا تھا تمہارے پاس، آ کر تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ مجھے بھی تمہیں ایک بات بتانی تھی، میں آج ڈاکٹر سنجیدہ کے کلینک گیا تھا۔ میں نے اسے پولیس کا پرانا کارڈ دکھایا، اسے کیا معلوم کہ اب یہ کارڈ کارآمد نہیں ہے۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ وہ تم سے تعاون کرے۔ مدثر، میں نہیں سمجھتا کہ تم نے کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ مدثر کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ یاسر فاروق نے موبائل آف کر دیا۔ فریدہ بولی، یہ مدثر کے ساتھ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ اس سے دوستی اچھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کچھ کام ہے، تب ہی اس کے پاس جا رہا ہوں، ورنہ مجھے بھلا کہاں فرصت ہے۔ یاسر فاروق جیسے ہی مدثر کی بلڈنگ کے پاس پہنچا تو گیٹ کے باہر لوگوں کا جمگھٹا لگا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لوگوں کی زبانی سے پتہ چلا کہ مدثر کچھ دیر پہلے سامان لینے کی غرض سے نکلا تھا کہ تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ یاسر فاروق یہ سنتے ہی اسپتال روانہ ہوا گیا۔ اسپتال پہنچنے تک یاسر فاروق کا ذہن الجھا رہا۔ پورے راستے وہ سوچتا رہا کہ اگر مدثر اس کے معاملے میں نہ پڑتا تو آج زندہ ہوتا۔ مدثر کی لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اس کی تدفین تک یاسر
فروغ اس کے اپارٹمنٹ میں رہا۔ گھر پہنچتے ہوئے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ اس کے پاس مدثر کا ریوالور موجود تھا۔ وہ شاہ نواز کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ مدثر کی موت کا ذمہ دار شاہ نواز کو سمجھتا رہا تھا۔ گھر جاتے ہی وہ بستر پر لیٹ کر تھکن اتارتے ہوئے سوچنے لگا کہ اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ فریدہ اس کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ کل سے تم مدثر کے گھر پر تھے، کھانا کھا لو، تھکن سے تم نڈال نظر آ رہی ہو۔ یاسر فروغ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر اس نے ٹرے ایک طرف سرکا دی اور الماری سے بریف کیس نکال کر فریدہ کے حوالے کر دیا۔ یہ رقم بینک میں جمع کرا دینا۔ فریدہ نے بریف کیس کھول کر اس پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بولی، تم تو کہہ رہے تھے کہ اس میں کسی مکان کے کاغذات ہیں۔ یہ تو خاصی بڑی رقم ہے، پورے 1 کروڑ ہے۔ یہ رقم ہماری ہے۔ اب تم ایک دولت مند آدمی کی بیوی ہو، یاسر فروغ نے گمبھیر آواز میں کہا۔ یہ رقم تمہیں کہاں سے ملی؟ فریدہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے بہت پہلے ایک پلاٹ خریدا تھا، اس کا ذکر میں نے تم سے نہیں کیا تھا۔ اس کی قیمت 15 سالوں میں کافی بڑھ گئی ہے۔ میں نے وہ بیچ دیا ہے۔ مجھے تمہاری اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو مت کرو، تم اس معاملے میں مجھ سے بحث نہیں کرو گی۔ مدثر کی موت سے میں سخت اپسٹ ہوں، اوپر سے تم مجھے سکون نہیں لینے دے رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ فریدہ کے کمرے سے جانے کے بعد یاسر فروغ لیٹ گیا۔ اس کا ذہن مدثر کی ناگہانی موت میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو مدثر کو اپنے راز میں شامل کر لیا۔ پھر اس سے بڑی ایک اور غلطی کی کہ شاہ نواز کے سامنے انکشاف کر دیا کہ میرا ایک ساتھی بھی ہے جو ان تمام باتوں سے آگاہ ہے۔ مدثر نے بہت بڑی بیوقوفی کی کہ اپنے طور پر دوڑا ہوا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اپنی شناخت کروا دی۔ یاسر فروغ نے کروٹ لی اور سوچنے لگا کہ اگر وہ کچھ نہیں کرے اور اس معاملے میں چپ سادھ لے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ شاہ نواز اسے زندہ چھوڑ دے گا۔ مدثر کی موت کے بعد اب شاہ نواز کی راہ میں صرف ایک شخص کھڑا ہے جو اسے مجرم ثابت کر سکتا ہے۔ پولیس نے مدثر کے ایکسیڈنٹ کو حادثہ قرار دیا تھا۔ ٹرک ڈرائیور گرفتار ہو گیا تھا اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، مگر یاسر فروغ کو یہ سب شاہ نواز کا منصوبہ لگ رہا تھا۔ اس نے اسی وقت شاہ نواز کا فون نمبر ملایا۔ کافی دیر بیل جانے کے بعد شاہ نواز نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، میں یاسر بات کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے فون کرنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ کہو، کیا مزید تم چاہتے ہو؟ شاہ نواز کے لہجے میں سخت ناگواری تھی۔ تم نے مدثر کو مروا کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ کون مدثر؟ تم سراسر مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ شاہ نواز غصے میں چلایا۔ انجان بننے کی ضرورت نہیں، مدثر میرا دوست تھا جو میرے علاوہ راہم کی اصلیت جانتا تھا۔ تم نے شٹ اپ، بکواس بند کرو، تم بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں راہم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے دوست کو قتل نہیں کیا۔ شاہ نواز اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ راہم کون سا تمہاری حقیقی اولاد ہے جو میں تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ حقیقی اولاد نہ صحیح، مگر میں اور میری بیوی اسے اپنی سگی اولاد سمجھتے ہیں۔ تم ہوا میں تیر چلا رہے ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان آئندہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ تم میرا اور میرے گھر کا سکون برباد کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرے ہی نہیں، میرے دوست کے بھی مجرم ہو۔ تم مجھ پر قتل کا جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان معاملات طے پانے کے بعد
مجھے کسی کو مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ ہوش سے کام لو۔ کیوں اپنا اور میرا ذہنی سکون تباہ کر رہے ہو؟ شاہ نواز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم اپنی صفائی میں جو چاہے کہہ لو۔ میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ شاہ نواز نے فون کاٹ دیا۔ یاسر فروغ دوبارہ لیٹتے ہوئے بڑبڑایا، میں نے جو سوچا ہے وہی کرنا چاہیے۔ بہترین دفاع حملے میں پہل کرنا ہے۔ سوچتے سوچتے یاسر فروغ کی آنکھ لگ گئی۔ وہ دن اس نے بڑی مشکل سے گزارا۔ رات میں اس نے فریدہ کو بتایا کہ وہ اسٹیٹ ایجنسی کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے اور صبح ہی روانہ ہو جائے گا۔ تم کب تک واپس آؤ گے؟ فریدہ نے پوچھا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، زمین کے سودے کے سلسلے میں جا رہا ہوں، کام ہوتے ہی لوٹ آؤں گا۔ فریدہ نے اس کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اگلے دن صبح 4 بجے یاسر فروغ نے بستر چھوڑ دیا۔ غسل کرنے اور تیار ہونے کے بعد وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے لیے یہ شہر اجنبی نہیں تھا۔ راہم کا دیا ہوا پتہ اس کے پاس موجود تھا۔ تھوڑی سی دشواری کے بعد وہ شاہ نواز کی کوٹھی کے باہر موجود تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کیا اور کوٹھی کے نزدیک موجود درختوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کوٹھی کے آہنی گیٹ کے پاس گھنے درخت تھے۔ گیٹ کے سامنے شاہ نواز کی کار کھڑی تھی، جسے وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ شاہ نواز ایسے درختوں کی آڑ میں کھڑا تھا جہاں سے وہ کوٹھی کے گیٹ پر نظر رکھ سکتا تھا۔ یاسر فروغ باہر کھڑا شاہ نواز کا انتظار کرنے لگا۔ 9 بجے کے بعد کوٹھی کے داخلی گیٹ سے ڈرائیور نکلا۔ اس نے کار کی ڈرائیونگ نشست کا دروازہ کھولا، کار صاف کرنے والا کپڑا کار کے اندر سے نکالا اور چمچماتی کار مزید صاف کرنے لگا۔ یاسر فروغ اسی وقت کا منتظر تھا۔ اس نے اپنی جیب میں موجود ریوالور پر ہاتھ پھیرا۔ کار پر کپڑا پھیرنے کے بعد ڈرائیور نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ہر چیز بالکل تیار تھی۔ ڈرائیور چاقو چابند کھڑا تھا، جیسے کسی بھی لمحے اسے اپنے مالک کی آمد متوقع ہو۔ چند سیکنڈ بعد گیٹ کھلا۔ یاسر فروغ نے دیکھا اس سے کچھ فاصلے پر شاہ نواز کھڑا ہے۔ شاہ نواز سفید سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی شخصیت اس کی شان و شوکت کو ظاہر کر رہی تھی۔ یاسر فروغ بے تحاشا دوڑتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ شاہ نواز نے اپنی جانب یاسر فروغ کو آتا ہوا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا تو کسی قدر بدحواس ہوا۔ یاسر فروغ نے اسے نشانے پر لے لیا۔ ایک منٹ، ذرا میری بات سنو، شاہ نواز نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اسی لمحے گیٹ پر موجود گارڈ نے گن تان لی۔ یاسر فروغ پریشان ہوا کیونکہ شاہ نواز اس کے ریوالور کی زد میں تھا۔ گارڈ اس پر فائر کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ عین اسی وقت کھلے گیٹ سے راہم باہر نکلا۔ اس کی نگاہ یاسر فروغ اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور پر گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی اور یاسر فروغ کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی۔ راہم کے چہرے کے رنگ تیزی سے بدلنے لگے۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا، لیکن کسی قیامت کے احساس سے خوف زدہ ہو گیا اور کچھ سمجھنے کی کوشش میں پلکیں جھپکانے لگا۔ یاسر فروغ نے اسے ڈوبی ڈوبی نظروں سے دیکھا۔ گارڈ کے ریوالور نے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں اگلی۔ دونوں گولیاں یاسر فروغ کے جسم میں پیوست ہو گئی اور اس کے ہاتھوں میں ابھی طاقت تھی۔ شاہ نواز اس کے نشانے پر تھا۔ راہم اس کے قریب آ گیا۔ یاسر فروغ کی نگاہیں ان دونوں کے وجود سے ٹکرائیں۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کا رخ زمین کی جانب کر دیا۔ ڈیڈ، یہ شخص آپ کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ اسلام آباد کے ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے۔ گارڈ وحشت کے عالم میں یاسر فروغ پر جھکا، اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یاسر فروغ کے پاس چند لمحے رہ گئے تھے۔
اس کی بینائی تیزی سے ختم ہو رہی تھی، وہ ابتی نیند کی وادیوں میں جا رہا تھا۔ یاسر فروخ مرنے سے پہلے مطمئن تھا، اس نے آخری لمحے میں ایک صحیح فیصلہ کیا تھا، اسے اسپتال لے چلیں۔ راہم بولا، یہ تو مر چکا ہے، ڈرائیور نے نبض تولنے کے بعد کہا۔ انسان بھی کتنی عجیب حرکتیں کرتا ہے، سمجھ میں نہ آنے والی، شاہ نواز بڑبڑایا۔ ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے، کچھ تھے۔ شاہ نواز نے راہم کا بازو پکڑ کر کہا، آؤ اندر چلیں، پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کرنی ہے۔ راہم نے ایک نظر یاسر فروخ کے مردہ